تو سب سے پہلے شاہ خبر صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں کہ آج معافی مل گئی خان صاحب کو. آپ نے میرے ہی پروگرام میں مجھے یاد ہے آپ نے کہا تھا کہ ابھی یہ معافی جو انہوں نے کہا ہے وربلی اور بیان حلفی آئے گا ضروری نہیں ہے کہ عدالت ان کو معاف کر دے. یہ متفقہ فیصلہ ہے. دیکھیے میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ جو کنٹمپٹ کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں یہ اس کو کہتے ہیں سوئی جنرس پروسیڈنگز. یہ کرمنل اور سول کا ایک مرکب ہوتی ہے. اس میں کوئی نہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز جو ہیں وہ سول کے پروسیجر کوڈ کے چلتے ہیں نہ کرمنل پروسیجر کوڈ. جی ہاں, یہ میٹر ہوتا ہے بٹوین دی اللیجڈ کنٹمنر اور دی کورٹ. اس پہ حالانکہ بہت ساری ججمنٹس ہیں, ڈائیورجنٹ ججمنٹس ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹس ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کیس تھا مرزا اسلم بیگس کیس, انہوں نے اینڈ تک معافی نہیں مانگی تھی. جی جی جی, لیکن اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو کہا جی ہم صرف نظر کرتے ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں کیا, اگنور کر دیا. بہت سارے کیسز ایسے ہیں جس میں کہ معافی بیلیٹڈ سٹیج پر مانگی گئی, اس پہ معافی نہیں دی گئی. اب یہ والا جو تھا یہ بھی امپورٹنٹ تھا بڑا, اور میرا شروع سے یہ خیال تھا کہ جب تک آپ اس کو ریپینٹ نہیں کریں گے, معافی نہیں مانگیں گے, اس سے جان چھوٹنا مشکل ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کنٹمپٹ الیجڈ جو تھی وہ سپیریئر کورٹ کے ججز کی نہیں تھی, یہ تھی سب آرڈینیٹ جوڈیشری کے ایک جج کی. اور سب آرڈینیٹ جوڈیشری کے جج کا یہ ہے کہ جو کنٹمپٹ آف کورٹ آرڈیننس ہے 2003, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر سب آرڈینیٹ جوڈیشری کی کنٹمپٹ ہو یا ان کے obstruct کرنے کی کوشش کی گئی ہو یا ان کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی گئی ہو, کیونکہ پھر کنٹمپٹ لا میں ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے, پھر یہ اختیار آ جاتا ہے سپیریئر کورٹس کے پاس, جو کہ اس صورت میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کاگنیزنس لی. اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے کہ آپ اگر معافی مانگ رہے ہیں یا ریگریٹ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کا رویہ کیا ہے, آپ کا کنڈکٹ کیا ہے. تو معافی ریٹرن میں تو نہیں مانگی, غیر مشروط نہیں مانگی. ہاں, لیکن ایک چیز انہوں نے یہ کی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ویڈیو وہاں پہ ڈسٹرکٹ کورٹس میں چلے گئے, اس عدالت میں چلے گئے, انہوں نے پھر ایک ویڈیو ریکارڈنگ بھی آ گئی. آئی بلیو دیٹ پریویلڈ ود دی کورٹ, کہ انہوں نے کہا کہ واقعی جب انہوں نے جا کے وہاں پہ ویسے بڑی اسمارٹ موو ہے کہ ایک طرف وہ پبلک کے ساتھ بھی کھیلے, عدالت کو بھی مطمئن کر دیا خان صاحب نے, تو یہ ایک اسمارٹ موو ہے. اور دوسرا میرا خیال یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ ذرا کنٹمپٹ کیسز میں تھوڑی سی لبرل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ فردوس عاشق کمان کا کیس تھا, اس میں میں خود ان کا وکیل تھا. پھر اس میں وہ تھے آپ کے ٹیکسلا کے جو ہیں سردار, وہ سرور خان صاحب تھے, ان کی ایک ججمنٹ ہے, اس کو بھی انہوں نے کہا کہ گو کہ ان سے یہ توقع نہیں کی جاتی تھی, لیکن چلیں ہم اس کو صرف نظر کرتے ہیں. پھر آپ کے 2-3 اور کیسز اس طرح تھے. ابھی جیسے حال ہی میں ان کا ہوا ہے رانا صاحب کا, وہ جو جی پی کے وہ تھے, جی رانا شمیم صاحب کا, ان کا بھی ایسے ہی ہوا کہ انہوں نے پہلے ایک بیان حلفی دیا, انہوں نے کہا آپ اس کو ذرا مزید درست کر کے لے آئیں, ان کو بھی چھوڑ دیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ کورٹ کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ کورٹ کی جو ڈگنیٹی ہے, اس کی جو ریسپیکٹ ہے, وہ بحال ہو جائے. بالکل صحیح ہے. وہ آپ کو لگتا ہے کہ بحال ہو گئی کیونکہ ایک مقبول لیڈر ہونے کا بیان بھی سامنے آ چکا ہے اس سے پہلے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کورٹ میں چلے بھی گئے, انہوں نے جا کے روسٹرم پہ بھی کہا کہ جی مجھے اندازہ نہیں تھا, ایک ریپینٹنس شو کی انہوں نے, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہیں اس کو زیادہ سیریسلی لیا. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں بہتر ہے کہ وہ جج صاحبہ کے چیمبر میں بھی چلے گئے, اگر ہو سکتی وہ بیٹھی ہوتی تو ان کے سامنے بھی یہ الفاظ بول دیتے.